پھر طاقت کا سر چشمہ کون ہے؟ طاقت کا جو سر چشمہ ہے نا جناب وہ وہ راول پنڈی ہے. ٹھیک ہے. اور راول پنڈی سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ نکلتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے کھائیں گے تو سب کھائیں گے اور ملک رہے گا. پھر ان کے پاس پھر بہت سارے سینٹیمنٹل کارڈز ہیں نا کہ دیکھیں کیوس آ جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, ہم تباہ ہو جائیں گے. بلکہ چلیں میں ایک بات میں نے سوچی ہوئی تھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں کر لیتا ہوں. آج کل نا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے نا وہ کالجز اور یونیورسٹیز کے وزٹ کر رہے ہیں. وہ جا کے نا بتا رہے ہیں کہ فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے, سیلاب زلزلے میں فوج کیا کرتی ہے, زراعت میں اب فوج کتنی انوویشن لے کر آئی ہے, سڑکیں اور پل فوج کتنے اچھے بناتی ہے, سائنس آف ٹیکنالوجی میں فوج کا کتنا کردار ہے, اور فوج کے خلاف بہت منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جوان بچوں کو فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے اور یہ ملکی وادانیت کے لیے ٹھیک نہیں. یہ بات وہ جگہ جگہ جا کے آج کل کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میرے بھی کالج آئے ہوئے تھے, وہاں پہ بھی وہ ایڈریس این سی میں بھی آئے ہیں. ہاں وہ این سی اے بھی آئے تھے, این سی اے بھی ایڈریس کر کے گئے, لیکن وہاں مجھے مناسب نہیں لگا ان سے کیونکہ وہ ہمارے مہمان بھی تھے اور وہاں مجھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. ہاں اور میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان سے یہ کہتا. تو میں یہاں ان سے کہنا چاہوں گا, پہلی تو بات یہ کہ سر یہ جو آپ اپنے کام گنواتے ہیں نا یہ آپ کے کام نہیں ہے. نہ زراعت آپ کا کام ہے, نہ اسپارکو چلانا آپ کا کام ہے, نہ وابڈا بجلی آپ کا کام ہے, نہ ڈیم, نہ سڑک, یہ آپ کے کام نہیں ہے. اس کا کریڈٹ نہ لیں. جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں, قسم سے قوم آپ کے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گی. اور آپ کا کام ہے بارڈر سنبھالنا, اینڈ دیٹس آل. پیچھے اس ملک میں کیا ہوتا ہے اس کی ٹینشن نہ لینا تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو وائٹ مین برڈن ہے نا, یہ کلونیل برڈن ہے کہ یار اگر ہم نے نہیں سنبھالا تو پتہ نہیں, کچھ نہیں ہوگا بھائی. ہم اپنے گھر چلا رہے ہیں, اپنے کاروبار چلا رہے ہیں, ہم یہ ملک بھی چلا لیں گے, جیسے تیسے چلا لیں گے. ہمیں ایوالو ہونے دیں. ہمیں بار بار آ کے نا ایک ایک بندہ, یہ جو آپ کبھی بھٹو, کبھی نواز, کبھی عمران, یہ جو آپ لانچ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس سے جان چھڑاتے پھرتے, ہم آپ کی اس گیم سے تنگ آ چکے. پہلی بات تو برائے مہربانی جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, اور مجھے بتائیں کہ پی ایم اے میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے, کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں کہ جہاں سے ٹھیکیدار نکل رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلا رہے ہیں آپ, 5th جنریشن وار چلا رہے ہیں آپ. یہ آپ کے کام نہیں ہے نا. آپ اپنا کام کریں, لوگ آپ پہ انگلی اٹھانا خود ہی چھوڑ دیں گے. دوسری بات, آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج آپ کو کالجز اور یونیورسٹی میں جا کے بات کرنی پڑ رہی ہے, تو یہ جو آپ نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے آئی ایس پی آر, جس سے سالہ سال گانے, ڈرامے, فلمیں پروڈیوس ہوئی ہیں, اور اس کا بجٹ بھی ایک دفعہ ذرا دکھا دیں کہ آئی ایس پی آر نے ایک سال میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اپنی گڈ ول بنانے کے لیے, اور جن لوگوں پہ خرچ کیا ہے وہ اتنے نکمے تھے کہ وہ آپ کا امیج ہی نہیں بلڈ کر سکے, اور آج آپ کو خود جا کے کرنا پڑ رہا ہے. تو کم سے کم پھر ان لوگوں سے جان چھڑا لیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے فار آئی ایس پی آر, آپ جو نیریٹو لے کے چلتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم قوم کو سمجھائیں, اس کا لیول تھوڑا بڑھائیں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ, کسی پڑھے لکھے آرٹسٹ کے ساتھ جب آپ رابطہ کریں گے نا, تو وہ آپ کو ایکچولی بتائے گا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے. جب آپ اس کو خود ڈکٹیٹ کرتے ہیں نا, تو پھر آپ عہد وفا جیسا ڈرامہ بناتے ہیں. اور عہد وفا ڈرامہ میں کیا تھا, 4 ہیرو تھے اس کے. ٹھیک ہے جی, 4 ریاست کے پلرز تھے بیسیکلی. احد رضا میر اس میں فوجی تھا. وہ فوجی تھا, اس کا باپ بھی فوجی تھا, اس کی ماں ڈاکٹر تھی. اس کا باپ ایک ایماندار فوجی تھا. احد رضا میر خود ایک بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا. اس کی ماں بہت اچھی ڈاکٹر تھی, غریبوں کا مفت علاج کرتی تھی. اس کی بہن بہت اچھی ڈیسنٹ پیاری لڑکی تھی. اس کا کتا بھی بڑا کیوٹ تھا. اوکے. عثمان خالد بٹ ایک سیاستدان کا بیٹا تھا. اس کا باپ ایک ڈم بدھو سا آدمی تھا. اس کا دادا ایک فنی کریکٹر تھا. اس کی بیوی شدید پینڈو تھی. اور عثمان خالد بٹ خود ایک نیگیٹو آدمی تھا جو احد رضا میر کی گرل فرینڈ کے بھی پیچھے تھا, جو بس پڑھائی لکھائی بھی نہیں کرتا تھا, چیٹنگ بھی کرتا تھا. تیسرا بندہ وہاج تھا جو جرنلسٹ تھا. اس کی بہن نرس تھی, اس نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی, اور وہ گلی محلے کا لڑکا تھا. پہلے پھڈے مڈے کرتا تھا, بعد میں وہ صافی بن گیا تھا. چوتھا بندہ جو تھا وہ احمد علی اکبر تھا, جو بینڈ ماسٹر کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ ایک بیوروکریٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا ڈراما کہ ایک فوجی خود بھی اچھا ہے, اس کی ماں بھی اچھی, اس کا باپ بھی اچھا, اس کی بہن بھی اچھی, اس کا کتا بھی اچھا, اور باقی کے جو 3 ہیں ان کا شجرہ نسب بھی ٹھیک نہیں, ان کے گھر والے بھی ٹھیک نہیں, ان کی زندگی بھی ٹھیک نہیں, وہ خود بھی ٹھیک نہیں. یہ ڈرامہ آپ بنائیں گے, یہ انویسٹمنٹ آپ کریں گے, کن سے لکھوا رہے ہو, کن سے بنوا رہے ہو؟